ویلکم کرنا جی اج نویں ولاگ دے اندر تے اج دے ولاگ دے اندر اسی توں لے کے جانے والے ہیں پیر اجمل رضا قادری نو ملوان کان تے سمجھ رہے ہو نا تے اودی محفل ہے او آ رہے نے ساڈے چک دے اندر ہی تے مطلب 82 چکے نہ تے 81 چکے جا رہے ہیں نال ہی 81 چاکی ہے تے پھر چلو اج چلتے ہیں تے تھوڑی وزٹ کرانا پیر اجمل صاحب نال ملانے ہیں تواڈے فیورٹ ہیں تے ساڈے فیورٹ ہیں تے ہن ذرا میں وردی پائی ہوئی یہ وردی میں ذرا لا کے کپڑے پا لاں پھر چلتے ہیں ہن جڑے نے چلو چلتے ہیں بات موٹر سائیکل تے باہر تیار موٹر سائیکل ہوئے کھلا تھن چلتے ہیں ہاں سارا ڈرائیور چیک کرو یک تو خراب ہے یار میں یک خراب ان مائس فلو ہویا میں دیکھ چھٹیاں لئی ہوئی تھی وجہ تو میں مہینہ پیچھے ملک مرا سائیکل جی پارکنگ چلا دیتا اے چیک کرو ہن لگدا ہی نہیں پیا اے سارے موٹر سائیکل پارکنگ لگے ہیں پیر اجمل رضا قادری صاحب ہوری آئے ہیں تے اگاں چلدے ہن اگلے سٹیپ وچ اسی ہن جاندے پے پیر اجمل رضا قادری صاحب دی طرف یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک ماشاءاللہ کمال مصطفی صاحب کی اپنی جگہ پہ تشریف رکھ لگے جماعت سنت عظیم نام عالمی مبلغ اسلام ترجمان مسلک رضا ترجمان فکر رضا عالم با عمل جناب حضرت علامہ صاحب دادا قبلہ پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب سکینی زینت نے تمام اپنی نشستہ نے محبت عقیدت نال تشریف رکھنے جتنے ہم آپ پنڈال دے سامنے کھڑے نے تشریف رکھنے اسی تشریف رکھو گے منیرا صدق اللہ العظیم صدق رسول النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله سارے حضرات روشنی پڑھیے الصلاة والسلام ہم لوگ بھی تشریف رکھے کہ اللہ خیر کرے موبائل تو سب کے پاس ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے مزین ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے عزیز دوستو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری کا ذکر فرمایا اور فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا فرمایا اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے خوشخبری دینے والا ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے پھر فرمایا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اور آپ کو اللہ کی جانب دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ سبحان اللہ وسراجا منیرا اور آپ کو چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی جانب دعوت دی ہے حضور داعیے الی اللہ ہے یاد رکھیے گا کہ دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط وہ شخص ہوتا ہے جس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ کمزور وہ لوگ ہوتے ہیں جو نظریاتی طور پر فکری طور پر اعتقادی طور پر کمزور ہوتے ہیں عرب کے لوگ جو تھے وہ بہت ساری اوہام پرستی کا شکار تھے بہت ساری جگہوں پہ ان میں فکری اور اعتقادی کمزوریاں پائی جاتی وہ قربانیاں کرتے تو اس کا گوشت بیت اللہ شریف کی دیواروں کے ساتھ خون ملتے اس میں بعض تو معاذ اللہ اس طرح کے تھے کہ وہ
کپڑے اتار کے طواف کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید یہ بھی بیان کرتا ہے کہ وہ جب حج کر کے لوٹتے تو دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے، وہ پچھلی دیواریں پھلانگ کر آتے کہ ہم چونکہ پاک ہو کے آ گئے ہیں اور دروازے چونکہ ناپاک ہیں تو یہاں سے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا، رسول پاک کو مبعوث فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان تمام تہمات کی تردید فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے انہیں طاقتور سوچیں دی۔ وہ ادھر ادھر جاتے تھے، وڈیروں نوابوں کے سامنے جا کے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے اور مختلف ذرائع اختیار کرتے تھے جس میں اس بات کی تمیز نہیں کرتے تھے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ نبی پاک علیہ السلام داعیہ اللہ ہیں۔ حضور نے عقیدہ دیا، عقیدہ یہ دیا کہ رزق دینے والا اللہ ہے۔ یہ بات اگر ذہن میں پختہ ہو جائے نا کہ رزق دینے والا، بندہ کبھی کوئی حرام کا راہ اختیار نہیں کرتا، کبھی کسی غلط رستے کا مسافر نہیں بنتا۔ اسے پتہ ہے کہ مجھے روزی دینے والا میرا اللہ، وہ کبھی کسی ایسے رستے کا مسافر ہی نہیں ہوتا۔ کبھی کسی مالدار کو دیکھ کے اس کی طبیعت میں جھکاؤ پیدا نہیں ہوتا، کبھی کسی کا اونچا بنگلہ اونچا گھر دیکھ کے وہ کسی روب کا شکار نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے رزق دینے والا میرا اللہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام منع فرماتے ہیں کہ انسان دنیا داروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اسے پسند نہیں فرماتے، منع کرتا۔ ہمارے ہاں ایک بڑے عرصے سے ایک مزاج یہ بن گیا ہے لوگوں کا کہ وہ کوشش کرتے ہیں کسی مالدار سے تعلق قائم کرنے کی، اور اس مالدار کے آگے پیچھے گھومنے کی ان کا خیال ہوتا ہے شاید اس کے ساتھ لگ کے میں بھی عروج پاؤں گا۔ بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے دینی محفل کے اسٹیج پر بھی صدارت کے لیے کوشش کی جاتی ہے کہ بندہ مالدار بنے، حالانکہ جس کو 35 سال ہو گئے ہیں خدا کے بندے فجر کی اذان دیتے ہوئے مسجد میں امام سے بھی پہلے آتا ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ میلاد کی محفل کی صدارت کرے۔ لیکن یہاں بھی اگر تولا جائے گا، نوٹوں سے پرکھا جائے گا تو میں بس ایک آدھ بات عرض کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ میری آپ سے ایک اپیل یہ رہے گی کہ ہم نظریاتی لوگ ہیں، شخصیات کے لیے نظریات کے قائل ہیں۔ محفل سرکار کے نام کی ہے، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، تو یہ محفل جاری رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے دل جمی سے بیٹھنا ہے، ذہن بنائیں کہ ہم نے اللہ رسول کے لیے وقت گزارا۔ چشتی صاحب تشریف فرما ہے، دیگر بھی جو سلسلہ ہوگا اسے ذوق اور دل جمی سے سنیں، اسی میں ہمارے لیے عافیت ہے اور اسی طرف ہماری توجہ رہنی چاہیے۔ ایک گزارش آخر میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ حضور چونکہ داعیہ اللہ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے عبادت کے ساتھ بڑا خاص شغف رکھا۔ آپ دیکھیے کہ فرائض کے علاوہ نوافل کا اہتمام، تہجد کی نماز کا خیال، اور پھر ہر موقع پر سرکار کا نماز ادا کرنا۔ چاند گرہن، سورج گرہن ہو گیا تو نماز شروع فرما دی، بارشیں نہیں ہوتی تو نماز پڑھی، اگر جنگ کا موقع آیا تو پھر بھی اللہ کے محبوب نے نماز کی نیت باندھی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ بدر والی تو ساری رات ہی حضور نے نماز پڑھ کے ایک بات اپنے ذہن میں رکھا کریں کہ جو محب ہوتا ہے نا وہ یہ دیکھتا ہے کہ محبوب کی دلچسپیاں کیا ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہماری گپ شپ کی مجالس لمبی ہوتی ہیں اور نمازیں مختصر ہوتی ہیں، دوڑ کے نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ تو اپنی طبیعت میں عبادت کا کچھ ذوق ضرور پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے نا انسانی وجود میں کچھ چیزوں کی طلب پیدا کی ہے، کھانا پینا سونا انسانی وجود کی ضرورت ہے۔ 24 گھنٹے آپ مسلسل کھانا نہ کھائیں یا نیند نہ کریں آپ چل نہیں سکتے۔ اسی طرح روح کے بھی کچھ مطالبات ہیں،
یہ جو عبادت ہے نا یہ روح کا مطالبہ ہے. آپ کبھی غور فرمائیں تو تاریخ انسانیت میں آپ کو ملے گا کہ معاذ اللہ تو لوگوں نے بتوں کو پوجا، درختوں، پتھروں، چاند، سورج کی عبادت ہوتی. یہ نہیں ہوا کہ کوئی دور گزرا ہو تو آدمی کسی کے سامنے جھکا ہو، رستہ صحیح نہیں ملا، گمراہ ہو گئے. لیکن عبادت کی انسان کی طبیعت ہے، وہ چاہتی ہے. یہ جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ سارا کچھ ہے پر دل نہیں لگتا، بور سا رہتا ہوں، ان کا وجود جو ہے نا، ان کی روح جو ہے وہ سجدہ مانتی. آپ اگر یہ موبائل بند کر کے 20 منٹ اسٹیٹس کے خلاف آپ معیار قائم رکھیں، معیار، مقدار کی زیادہ ضرورت نہیں ہونی چاہیے، معیار کی ضرورت ہونی چاہیے. میں عرض کروں گا کہ آپ شہرت کے لیے غلط راہ نہ اختیار کریں. اگر رب کو منظور ہو نا، تو ایک صحت کے ادارے میں مجھے جانے کا موقع ملا تو مجھے وہاں بتایا گیا کہ لوگ بڑا ڈرتے ہیں. تو ایک صاحب سے میری گفتگو ہوئی تو وہ کہنے لگے جی میں تو ذرا کوئی کمرہ بند ہو نا، اگرچہ آکسیجن بھی موجود ہو تو صرف کھڑکی نظر نہ آئے تو میں تو کانپنے لگتا ہوں. تو بتا بہرحال کسی نہ کسی رنگی کو بھی دیتا ہے کہ عمرہ کر دے جا سبحان اللہ. چھوڑ دے کوئی چیزیں تو ایسی رکھ لے جو صرف قیامت میں کام، کوئی تو چیز رہنے دی جائے، لیکن کیا کیا جائے. ہارون رشید حج کر کے آ رہا تھا تو نعرے بڑے لگ رہے تھے، تو خوش بھی بڑے ہوتے ہیں. نفس کو نا بڑی تسکین ملتی ہے جب کوئی گاڑی کے پیچھے. میں تو خیر بڑی تکلیف میں آ جاتا ہوں. اب یہاں میں آیا ہوں اور مجھے فوراً کہیں اور بھی جانا ہے. اب کچھ دوستوں کا خیال ہوتا ہے ملاقات ہو جائے، تو محفلوں میں ملاقات بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اس کے لیے تو تکلیف ہی کرنی پڑتی ہے قریب آنے کی اور توڑ پہنچنے کی. تو یہ ہے کہ جانا ہوتا ہے، لیکن وہ گاڑی کے پیچھے بڑی بعضوں کا طبیعت بڑی بوجھل ہو جاتی ہے کہ یار ہم کسی قابل نہیں ہے تو کیا ضرورت تھی اس آدمی کو، ہمارے پاس کیا ہے. لیکن وہ بعض جگہ پہ نفس کو تسکین ہوتی ہے اور نعرے لگ رہے ہوتے ہیں. تو توانا زندگی گزاریں، صحت مند، اور کچھ وقت اپنی عبادت کے لیے ضرور مختص کریں. اتنی بڑی تعداد میں آپ آئے ہیں، محفل کا نظم اسی طرح قائم رکھیے گا، اطمینان سے بیٹھیے گا. جو آگے پروگرام ہوگا وہ چلے گا. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ. تمام احباب اپنی اپنی ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘਰ, ਖਿਤਾਬ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ. اچھا لنگر کھڑا نہیں لنگر کو نہیں اثر کھا یار انجے غائب ہوں گے.